اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وعلی الدہور وکرم۔ پچھلے سبق میں ہم نے کچھ مسائل پڑھے، قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ، اور کوئی چیز مالیت نصاب کے برابر ہو تو وہ قابل ضرورت ہے یا نہیں، قابل استعمال ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر کچھ صورتیں تھیں کہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں، تو کتنی قابل استعمال ہیں اور کتنی زائد ہیں۔ تو جو زائد ہیں اگر وہ مالیت نصاب کو پہنچتی ہیں تو قربانی واجب ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے کچھ مسائل ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں سنائے تھے۔ آج ہم چلیں گے نیابت کی طرف، قربانی میں کسی کو اپنا قائم مقام اور نائب بنانا۔ میں آپ سے کہوں کہ میری طرف سے نماز پڑھ دو، فجر، ظہر، عصر یا جو بھی مجھ پر نماز واجب ہے، میں ابھی تھک گیا ہوں یا میں پڑھ نہیں سکتا، تو میری طرف سے پڑھ دو۔ آپ میں سے کوئی پڑھ دے، میری طرف سے فجر یا ظہر پڑھ دے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نماز مجھ پر لازم تھی، میرے کہنے پر کسی نے اگر ادا کر لی تو میری بھی ادا ہو گئی؟ جیسے ہم کھانے وغیرہ کے لیے کہتے ہیں تم نے کھا لیا سمجھو میں نے کھا لیا، کیا یہاں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ تم نے پڑھ لی نماز سمجھو میں نے پڑھ لی؟ نہیں۔ تو پھر یہاں پہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ قربانی تو کسی پہ واجب تھی، اور اس قربانی کو ذبح، جو قربانی کا رکن اعظم ہے، اس عمل ذبح کو کوئی اور کرتا ہے، قصائی بلائے جاتے ہیں۔ جس پر عبادت واجب تھی اس نے نہیں کی، ذبح کسی اور نے کیا۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز کسی پہ تھی اور پڑھ کسی لیے نہیں۔ تو اس طرح نماز نہیں ہوتی، قربانی کیوں ہو جاتی ہے؟ اصل میں بعض عبادات ایسی ہیں جن میں نیابت جائز ہے، بالخصوص وہ عبادات جن کا تعلق مال سے ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، ان میں نیابت جائز ہے، یعنی کسی کو نائب بنانا، کسی کو کہنا کہ میری طرف سے یہ میرے پیسے ہیں، زکوٰۃ ادا کر دو، یہ صدقہ فطر ادا کر دو۔ یوں ہی قربانی کے اندر بھی نیابت، اپنا کسی کو قائم مقام بنانا، خلیفہ بنانا کہ کام تو مجھ پر لازم ہے لیکن تم میری طرف سے کر دو، میری اجازت ہے۔ تو بعض عبادات میں نیابت جائز ہے، مشروع ہے، جیسا کہ قربانی کے اندر۔ اور اگر اس کی نیابت کو، استنابت کو جائز نہ مانا جائے تو حرج، تنگی لازم آئے گی، اس لیے کہ قربانی عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے اگر وہ مالک نصاب ہیں، لیکن وہ خود ذبح نہیں کر سکتی۔ مردوں پر بھی بہت ایسے مرد ہوتے ہیں جو ایک عمر کے حصے کو پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے ذبح کا عمل۔ مشکل عمل ہے، جانور اس میں تڑپتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک اسپیشل ٹیم بلائی جاتی ہے قصائیوں کی، وہ یہ کام کرتی ہے۔ تو اس طرح جس پر قربانی واجب تھی اس کی اجازت سے اگر کوئی دوسرا آ کے قربانی کرے، جیسے کہ ہمارے عرف میں ہے کہ جس پر واجب نہیں ہے قصائی وہ آ کر کے کرتا ہے، اور جس پر واجب تھی وہ تو کر نہیں رہا، تو یہ کہا جائے گا کہ قربانی ہو گئی، کیونکہ اس کی اجازت سے کی ہے۔ اجازت چاہے صراحتاً ہو یا دلالتاً۔ صراحتاً کہ میں نے تمہیں اجازت دی کرو، اور دلالت یہ ہے کہ بھائی بلائے اس کام کے لیے، جیسا کہ ہمارے عرف ہے قصائیوں کو بلایا جاتا ہے، بلکہ وہ پوری ٹیم ان 3 دنوں اسی کام پہ نکلتی ہے، تو ان کو بلانا یہ دلالتاً اجازت ہے۔ اسی کام کے لیے بلایا، کون سے رشتے کے لیے بلایا ہے؟ قربانی کے لیے بلایا، تو یہ دلالتاً اجازت ہے۔ تو قربانی کے اندر نیابت جائز ہے کہ اگر نہ ہو تو بہت تنگی اور حرج کہ ہر کوئی قربانی کر نہیں سکتا، جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اس میں نیابت جائز ہے۔ اور جسے نائب بنایا جائے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر، مرتد، اسے نہیں بنایا جا سکتا۔ کتابی کو بنایا جا سکتا ہے، یعنی جو یہودی، عیسائی کتابی ہوں، واقعی کتابی ہوں، انہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن بنانا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، کیونکہ بہرحال وہ ہیں تو کافر، اور کافر تو عبادت کا اہل ہی نہیں۔ کہاں آپ ایسے شخص کو، ایک غیر اہل، نا اہل شخص کو عبادت کی نیابت دے رہے ہیں؟ تو اگر کوئی صحیح کتابی سے قربانی اپنی کراتا ہے، قربانی کسی پر ہے، وہ قصائی وہاں پہ کوئی عیسائی ہے اور وہ واقعی کتابی ہے، قربانی کا واجب ساقط ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ ہوا۔ اگر کوئی مسلمان موجود تھا، کر سکتا تھا، اس کو چھوڑ کر آپ نے عیسائی سے یہ کام کرایا، اور موجودہ دور کے عیسائی، یہودی، یہ تو سمجھ لیں 100 میں سے 70% لادین اور دہریہ مذہب میں، یہ تو کسی مذہب کے ماننے والی نہیں، خدا ہی کو نہیں مانتے، تو ان سے نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے ضمناً ایک مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا کہ جو ہم دکانوں سے گوشت خریدتے ہیں، بالخصوص باہر ممالک کے، تو
تو وہاں اس بات پر احتیاط لازم ہے کہ ذابح کرنے والا کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے۔ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے اور کافر و مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ تو جہاں آپ گوشت خریدنے جا رہے ہیں، بالخصوص دارالحرب میں رہنے والے لوگ یا امریکہ وغیرہ میں، تو وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جس سے گوشت خرید رہے ہیں وہ آخر میں ذابح کون ہے۔ کافر تو ذبح کرتے ہی نہیں، کرنٹ مارتے ہیں، یا عرب کے نجدی لوگوں نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تو ہمارے بہت سے مشائخ یہاں بھی احتیاط کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم، اور ہم سفر میں ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تحقیق کر کے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کی بھی رائے صحیح ہے، لیکن گوشت کے معاملے میں، خون کے معاملے میں اور شرمگاہ کے معاملے میں اصل یہی ہے، اصل تو حرمت ہی ہے۔ جواز جہاں آتا ہے وہ شریعت کی وجہ سے آتا ہے، تو اس میں احتیاط لازمی ہے۔ ہر شے میں اصل اباحت سوائے ان تین چیزوں کی، خون، گوشت اور شرمگاہ، تو اس میں محتاط رویہ ہی رکھنا ضروری ہے، اور ہمارے اکثر علماء مشائخ محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، علاوہ چند معدود حضرات کے۔ تو جسے آپ اپنے قربانی کا نائب بنا رہے ہیں، اس کا مسلمان ہونا، سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ غیر سنی بھی ہو، کوئی بد مذہب، بدعتی، وہابی، دیوبندی، قربانی ہو جائے گی، لیکن وہی بات کہ یہ ناجائز ہے۔ نام میں نے لے لی، بعض لوگوں کو چپ جاتے ہیں۔ میرے بعض لیکچر جو میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے شروع کیے تھے، اس میں نے کہا تھا کہ دیوبندی حضرات جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کسی دیوبندی نے میرے لیکچر سن لیے، اور وہ پہلا لیکچر تھا، اس میں اس نے اس کو ڈس لائک کیا، صرف اس لیے کہ میں نے ان کے بارے میں کچھ حقائق بتا دیے، حالانکہ میں نے کوئی گالی بھی نہیں دی، نام لیا دیوبندی۔ اب دیوبندیوں کو دیوبندی نہیں کہیں گے تو وہ کیا کہیں، انارکلی کہیں، جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں وہی کہوں گا۔ تو میں نے یہ کہا کہ دیوبندیوں کی جو بڑے علماء ہیں جیسے رشید احمد گنگوہی وغیرہ، زکوٰۃ کے مسئلے میں انہوں نے اصل میں نوٹ کو مال نہیں مانا تھا، مال متقوم نہیں مانا تھا، اس لیے کہتے تھے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ بعد میں آنے والوں نے اس سے رجوع کر لیا، اور پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہوتا ہے، تو وہ برا بھی مان گیا اور کتاب بھی بھیج دی کہ ہم پر الزام لگایا ہم تو دیتے ہیں زکوٰۃ۔ تو میں نے وہ خاص دیوبندیوں کی بات کی تھی جو بڑے اکابر دیوبندی جو ان کے اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں، رشید احمد گنگوہی وغیرہ۔ تو بہرحال یہاں بھی میں نے نام لیا ہے، لیکن صرف یہی محدود نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہو یا وہابی ہو یا تشیع ہو، کوئی بھی بدعتی ہو۔ بدعتی وہ ہوتا ہے کہ جو مذہب صحیح سے خروج کرے، جس راستے پر، جس سوچ پر، فکر پر اہل اسلام برسہ برس سے چلے آئے، اس سے ہٹ کر کوئی جدا راہ بنا لے، جدا سوچ بنا لے، جیسے کہ ان لوگوں نے بنائی، تو ایسے شخص کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ اب ہر دور میں بدعتی رہے، تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اس کے بعد جو پورا 1400 سال گزرے، ہر دور میں مختلف ناموں سے بدعتی اسلام میں ایک نئی راہ نکالنے والے ہوتے رہے۔ تو بدعتی ایک کلی ہے، اس کے ماتحت بہت ساری انواع ہیں، اور ہر دور کے حساب سے وہ ان کے نام، پہچان، طور طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ پہچان یہ ہے کہ جو اجماع اہل سنت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کر لے وہ بدعتی ہے، بھلے وہ کچھ بھی نام لے اپنا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ میل ملاپ، سلام کلام اور دیگر معاشرتی، اسلامی معاشرت کے جو احکام ہیں، جس کا اخلاق سے تعلق ہے، وہ ان سے ناجائز و حرام ہے، جبکہ یہ ضدی ہوں۔ ہاں اگر کسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں پیار سے، وہ سمجھ جائے گا، آپ کی بات سنے گا، تو یقیناً آپ اس سے پیار سے پیش آئیں، نرمی کریں، لیکن جو ضدی ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے گا اور اس پر سختی کی جائے گی۔ باقی یہ آج کل عوام کو سمجھ میں نہیں آتی، ایک قرآن ہے یا اللہ ہے، بے وجہ مولویوں نے بنا دیا، یہ ہے، چنی ہے، چنا ہے، بس وہی پرانی باتیں، اور کوئی راگ الاپنے کو ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم اس پہ بات کرنا نہیں چاہتے، آئیے مسئلے کی طرف۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ قربانی میں نیابت جائز ہے، جسے نائب بنایا جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر کتابی ہوا یا کوئی بد مذہب ہوا تو بھی ہو جائے گی قربانی، لیکن ناجائز ہے۔ وہی صاحب بار شریعت بتا رہے ہیں، بالغ لڑکوں یا بیوی یعنی وائف کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کے کہے اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ اجازت صراحتاً بھی ہوتی ہے، دلالتاً بھی ہوتی ہے، جو انہوں نے بات کہی بغیر ان کے کہے اگر کر دی تو واجب ادا نہ ہوگا، اس کا تعلق اسی پر ہے کہ جہاں دلالتاً بھی اجازت نہ ہو۔
ایک گھر کے اندر ایک شوہر اپنی بیوی کی طرف سے سالہ سال سے کر رہا ہے تو دلالت نہیں جاتے، ان میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سالہ سال سے ایسے ہی کرتا ہے تو یہ اجازت ہی کہلائے گی، یہ عرف پر معمول ہوگا۔ اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر دینا بہتر ہے، قربانی کر دینا بہتر ہے اگرچہ واجب نہیں۔ اگلا مسئلہ ہے قربانی کا حکم یہ ہے، پیچھے ہم نے قربانی کا سبب، وقت، شرائط، بہت ساری چیزیں پڑھی اور درمیان میں کچھ مسائل بھی آ گئے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں قربانی کا حکم کیا ہے، یعنی کوئی قربانی کر لے تو کیا حکم دیا جائے گا، اس نے کیا کر لیا وہ بتا رہے ہیں۔ قربانی کا حکم یہ کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری اس ذمہ ہو گیا، جو واجب اس پر تھا اس واجب سے یہ سبکدوش ہو گیا۔ جیسا ہمارے بجلی گیس کے بلوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، واجبات کی ادائیگی صارف اتنی تاریخ کو کر دے، بس یہ وہی بات ہے، واجبات کی ادائیگی سے بری ذمہ ہو گیا۔ اور اچھی نیت سے کی ہے، ریا، تسنع، نمود، نمائش، بڑا جانور کیا ہو اتنا یہ وہ، اگر اس کی مداخلت نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے زیادہ مہنگا خرچ کر کے جانور لانا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل جو لبرل اور پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لبرل اور پاگلوں میں یہ نسبت تساوی ہے، جو پاگل ہے وہ لبرل ہے، جو لبرل ہے وہ پاگل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں بھائی کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے اور دکھاوا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف خدا کی قرب کی نیت سے اس کا محبوب بننے کے لیے اگر وہ زیادہ پیسہ خرچ کر کے ایک بڑی مہنگی قربانی لاتا ہے، لاکھوں کی، کروڑوں کی، تو کوئی حرج نہیں، وہ اس خرچ کے ذریعے، اس مالی عبادت کے ذریعے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ ہاں اگر وہ تسنع کی ایسا کرتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی، اہل علاقہ میں، محلے میں ایک دھاک بیٹھ جائے گی، تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو دل کا معاملہ ہے، دل کو چیر کر دیکھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، ریاکاری ہے، تسنع، بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، یا خدا کے لیے اخلاص ہے۔ یہ تو اس کے اور اس کے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، تو انتہائی بیہودہ بات ہے۔ جس شخص سے جس قدر اچھی قربانی کرنا ممکن ہو، مہنگی سے مہنگی، صرف خدا کے قرب کی نیت سے وہ کرے تو اسے ثواب ملے گا۔ وہی بتا رہے ہیں اچھی نیت سے کی، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، امید ہے۔ یہی ہمارا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ لازم نہیں ہے کہ اگر کسی نے قربانی کری، نماز پڑھی، کوئی کام کیا تو اللہ پر اس کا اجر دینا، ثواب دینا لازم ہے، نہیں، امید رکھی جا سکتی ہے، لازم اس پہ کچھ نہیں۔ وہ چاہے تو کسی نیکوکار کی نیکیوں کو یکسر رد کر دے اور کسی گناہ گار کو گناہوں کے باوجود بخش دے، لازم اس پہ کچھ نہیں، باقی اس کے کرم سے امید یہی ہے، اور اس کا فرمان بھی ایسے ہی ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جس نے اچھا کام کیا اپنے لیے کیا، جس نے برا کیا اس کی برائی اسی پر ہے، اور سب نے اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے کو اچھے کے کیے کا اجر اور برے کو برے کے کیے کا عذاب یا سزا دے گا، اور چاہے تو معاف فرما دے، وہ مالک مطلق ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، 10 کی صبح سے لے کر کے 12ویں کی شام تک، مغرب سے پہلے یہ وقت ہے قربانی کا، تو فرمانے کی کوئی ضروری اور فرضی یا واجبی نہیں ہے کہ 10ویں ہی قربانی کر ڈالے۔ اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، 10 کی صبح کو نہیں کرتا، کچھ مہمان آنے ہیں تو 11 کو کر لے، نہیں تو 12 کو کر لے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ سب خاندان وال کے مل کر کے قربانی ہو، پھر دعوت ہوگی، تو مؤخر کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر ابتدائے وقت میں اس کا یعنی قربانی کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، یعنی مسلمان نہیں تھا، یا مسلمان تھا تو مالک نصاب نہیں تھا، یا مالک نصاب تھا تو مقیم نہیں تھا، مسافر تھا، وغیرہ وغیرہ، شرائط نہیں پائے جاتے تھے، آخر وقت میں اہل ہو گیا، یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے، مسلمان ہو گیا، مقیم ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، تو قربانی واجب ہو گئی۔ یعنی 12 ذی الحجہ کو کوئی شخص قربانی کی اہلیت نہیں رکھتا تھا کیونکہ مالک نصاب نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، 11ویں کی شام کو یا 12ویں کی صبح کو مسلمان ہو گیا، خدا نے توفیق ہدایت دی، یا کوئی پرائز بانڈ کھل گیا، فقیر سے امیر ہو گیا، یا سفر میں تھا اور اپنے گھر پہنچ گیا، مقیم ہو گیا، جب شرائط پائے گئے تو اسی وقت قربانی واجب ہو گئی، جائے قربانی خریدے اور قربانی کرے۔ اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں، یعنی 10 کی صبح شام
سارے شرائط تھے، مسلمان تھا، صاحب نصاب تھا، مقیم تھا، کچھ بھی تھا، اس کا ارادہ یہ تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر سال کی ایک عادت تھی کہ وہ 12 یا 11 ہی کو کرتا تھا، سب خاندان والے مل کر قربانی کرتے تھے۔ ایک سال ایسی مجبوری بن گئی کہ 11 یا 12 کو کوئی سفر کرنا پڑا، خاندان والوں میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، وہاں جانا پڑ گیا، یا چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، بالکل فقیر ہو گئے، کچھ بھی نہ رہا، تو اب قربانی واجب نہیں۔ آخر وقت میں شرائط جاتے رہے، اس لیے اب قربانی واجب نہ رہی۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پیچھے تو آپ نے بتایا تھا کہ جو حکم شرع قدرت ممکنہ کی بنیاد پر واجب ہو، ذمے لگے، تو بھلے قدرت چلی جائے، ذمے لگا ہوا واجب نہیں جاتا۔ لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آخر وقت میں اس کے پاس مال نہ رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ جب واجب ہو گئی تھی اب ٹل کیوں رہی ہے؟ پیچھے آپ نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اس نے زکوٰۃ دے دی اور 195 درہم رہ گئے تو اب بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس میں آپ نے بتایا تھا قدرت ممکنہ کی وجہ سے واجب ہے۔ تو دونوں میں تضاد آ رہا ہے۔ تضاد کوئی نہیں ہے، دونوں مسئلے بالکل صحیح بتائے میں نے، صرف ایک قاعدے کا اور اضافہ کر لیجئے تو دونوں میں تطبیق پیدا ہو جائے گی اور دونوں اپنی جگہ درست ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ قاعدہ بتایا میں نے آپ کو، قدرت ممکنہ میسرہ، قدرت ممکنہ کی بنیاد پر واجب ہونے والا حکم، بھلے قدرت چلی جائے لیکن وہ واجب ہوا حکم نہیں جاتا، لیکن قدرت میسرہ کے اندر قدرت رہے گی تو حکم رہے گا، قدرت چلی گئی تو حکم بھی چلا جائے گا۔ تو یہ قاعدہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اس میں ایک اور اضافہ کر لیجئے کہ وجوب کے اندر جو کوئی بھی چیز ذمہ واجب ہو شریعت کی طرف سے، وجوب کے اندر آخر وقت کا اعتبار ہے۔ آخر وقت اگر وجوب کی ایلیجبلٹی ہے، وجوب کی ادائیگی کی صلاحیت ہے تو وہ ذمہ واجب ہوگا، اور اگر نہیں ہے صلاحیت اہلیت تو پھر وہ واجب نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کے اندر جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد صرف 195 درہم رہ گئے تھے اور اس کے باوجود قربانی واجب رہی، میں نے اس کی وجہ بتائی کہ قدرت ممکنہ کی وجہ سے واجب رہی، اس لیے کہ آخر وقت میں اس شخص کے اندر وجوب قربانی کی اہلیت پائی جا رہی تھی۔ اور یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا، اس مسئلے میں ابتدائی وقت میں تو اس کے پاس اہلیت ہے قربانی کے وجوب کی کہ وہ مالک نصاب ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، وغیرہ وغیرہ، آخر وقت میں نہیں، حالانکہ وجوب کے لیے آخر وقت کا اعتبار ہے۔ اور جو میں نے مثال دی تھی اس میں نے یہ کہا تھا آخری وقت تک اس نے ظہر ادا نہیں کری تو اب اس کی ذمہ واجب ہو گئی، مر گیا تو اس کے ورثاء اس کا فدیہ دیں گے۔ تو وجوب کے اندر آخر وقت کا اعتبار ہے، وہاں قربانی قدرت ممکنہ کی وجہ سے نہیں ٹلی، وجہ یہ تھی کہ وہاں آخر وقت کے اندر تمام شرائط اور اس کی اہلیت پائی جا رہی تھی۔ یہاں اس لیے واجب نہیں ہو رہی کہ آخر وقت کے اندر وجوب کی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے، تو دونوں میں تطبیق ہو گئی۔ مسئلہ ہے ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی قربانی کا وقت باقی تھا کہ غنی ہو گیا، تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہ تھی، کیونکہ فقیر تھا، واجب ہی نہ ہوئی تھی، لیکن اس نے بتکلف کر دی، شرائط بعد میں پائے گا، یہ امیر ہو گیا اور قربانی کے ایام ابھی چل رہے ہیں 10، 11، 12، تو اب پھر واجب ہے، پھر خریدے، پھر کرے۔ لیکن یہ متقدمین کا مذہب ہے، بعض علماء جو متاخرین انہوں نے کہا کہ پہلی قربانی ہی کافی ہے، کفایت کر جائے گی، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہم اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، یہ اسی میں آسانی ہے۔ اور اگر باوجود مالک نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی معاف نہیں ہوگی، ساقط نہیں ہوگی، بس فرق یہ آئے گا کہ جب تک قربانی کے ایام ہیں 10، 11، 12 تو قربانی ہی جانور ہی خرید کے لاؤ اور اس کو ذبح کرو۔ اگر اس وقت میں نہ کر سکے، شرائط وجوب پائے جانے کے باوجود نہ کر سکے تو پھر ذبح کا عمل نہیں ہوگا بلکہ تصدق کیا جائے گا، جانور خرید کر اس کو زندہ صدقہ کیا جائے گا، بعض صورتوں میں اس کی قیمت صدقہ کی جائے گی، وہ آگے آ رہی ہیں صورتیں، ایک مسئلے میں آئیں گی۔ اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا، مالک نصاب تھا، مالک نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب تھی لیکن وہ بیچارہ مر گیا، 10 ذی الحجہ کو صبح نماز عید کے بعد آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اب قربانی ساقط ہو گئی، معاف ہو گئی، اس لیے کہ جس شخص پر واجب تھی اب وہی نہ رہا۔ جس طرح صدقہ فطر میں ہوتا ہے کہ اگر مال ہلاک ہو جائے
تو وہ معاف نہیں ہوتا، لیکن بندہ ہلاک ہو جائے تو معاف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ فطر بندے پر واجب تھا، مال پہ نہیں۔ بندہ باقی ہے، بھلے مال نہ رہے واجب رہے گا، بندہ نکل جائے تو بھلے مال رہے کوئی فائدہ نہیں، معاف ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی ایسی کہ بندے پر واجب ہے تو بندہ رہنا ضروری ہے، جب تک ہے قربانی اس پر واجب ہے۔ اگر وہ ایکسپائر ہو گیا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں، معاف ہو گئی، ساقط ہو گئی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یعنی 10، 11، 12 یہ جو 3 دن ہیں قربانی کے اوقات ایام، ان میں صرف اراقت خون بہانا، ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یار میں جتنے کی قربانی لاتا اتنا صدقہ ہی کر دیتا ہوں، ایک ہی بات ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں دونوں، تو نہیں، یہ ناکافی ہے۔ ان دنوں میں اراقت دم، خون بہانا ہی ضروری ہے۔ ہاں اس کے بعد اس میں بھی نہ کیا واجب تھی تو اب تصدق قیمت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یعنی قربانی میں نیابت ہو سکتی ہے، جیسے کہ پیچھے ایک مسئلے میں بتایا، یعنی خود کرنا ضروری نہیں بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے کر دی تو یہ ہو سکتا ہے، جس پر تھی اسی کی طرف سے قربانی کہلائے گی۔